تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص عباد میں سے مانے جائیں گے، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس کا عذاب کانا غراما، یہ بہت بڑی پینلٹی ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پے کر سکتے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ اتنی بری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے نا، پھر نکل آئیں گے، یہ خیال ان کو نہیں آتا۔ یہ یہود کی بیماری تھی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ہمیں تو آگ کچھ ہی دنوں چھوئے گی، اس کے بعد نکل جائیں گے۔ ہم بھی کہیں گے آخر کار امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت کسی تو کام آئے گی، اس کے بعد جنت ملے گی، ٹھیک ہے آخر کار تو سارے نکل آئیں گے نا۔ جہنم کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ ایک ہی آیت میں جہنم کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیے وہ ایک ہی آیت میں سورۃ الانبیاء کی، اور کسی معلومات کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ کیا کہا ہے؟ اگر اور یہ جب لئن کہا جاتا ہے نا، تو اگر کو بھی بہت کم، بالکل یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر پاسبلٹی ہونا، اس کو لئن کہا جاتا ہے۔ یہ عربی میں کہا جاتا ہے جملے کو ضعیف کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ اس جملے کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لئن سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو شرطی کلام ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اس میں لام ڈال کے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے۔ لئن مستہم، اگر ان کو تقریباً نہ چھونے کے برابر بھی اس نے چھوا ہوتا، اور مست ماضی میں ہے، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ چھوا، بار بار نہیں چھوا، ایک مرتبہ چھوا ہوتا۔ ابھی یہ بھی نہیں بتایا کس چیز نے چھوا ہوتا انہیں۔ مستہم نفحتن، عربی میں دو الفاظ ہیں، لفحہ اور نفحہ۔ لفحہ کہتے ہیں گرم لو جو چلتی ہے نا، گرم ہوا، اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں۔ جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں۔ یہاں لفظ استعمال کیا، جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرا گمان ہوگا اللہ کہیں گے لفحہ لام کے ساتھ گرم ہوا نکلے گی جہنم سے، نہیں، نفحہ نون کے ساتھ۔ اگر ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ایک ٹھنڈی ہوا بھی چھو لے، نفحتن، اور نفحتن ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تھوڑی سی ہوا آتی ہے، اس کو نفحہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ابھی آپ جہنم میں داخل نہیں ہوئے، جہنم کے دروازے سے اس کی ٹھنڈی ترین ہوا آپ تک ایک لمحے تک بالکل چھوئی، اور چھونے میں یا تو آپ کو کسی سالڈ چیز نے چھوا ہے، یا لکوڈ نے چھوا ہے، یا گیس نے چھوا ہے۔ یہاں گیس نے چھوا ہے، اس کا چھونا تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے، نفحتن۔ اچھا اگر یہ ٹھنڈا بھی ہے، لیکن یہ کیا، یہ جو ہوا جس نے مجھے چھوا یہ آگ کی ہوا ہے، یہ لاوا کی ہوا ہے، کس چیز کی ہوا ہے؟ کہتے ہیں من عذاب، یہ عذاب کی ہوا ہے۔ اب دیکھیے کسی کو کوئی ٹارچر دیا جا رہا ہو اور وہاں سے کوئی ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوا سے آپ کو تکلیف ہوگی، یعنی جو ڈسکرپشن دی جا رہی ہے ابھی تک اس میں کوئی اتنی ڈرونی چیز نہیں ہے، ہوا ہی تو ہے، اس نے بیرلی ٹچ کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ عذاب، یہ عذاب النار، عذاب جہنم، عذاب الحریق، عذاب السعیر، عذاب الجحیم، نہیں، عذاب ربک، آپ کے رب کا عذاب۔ آپ کے رب میں آپ کی طرف، آپ اشارہ ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت ہی ہوتی ہے نا، یعنی اس آیت میں ایک تو کم سے کم عذاب کا ذکر ہے، یہاں تک کہ رسول کا ذکر کر کے اس میں رحمت بھی ڈال دی۔ آپ کے رب کے عذاب کی ایک چھوٹی سی ہوا کی جھلک باہر نکل کر ان کو ایک لمحے تک اگر ذرا سی بھی چھو لے، یہ بات کہی ابھی تک، پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کے ری ایکشن میں باقی آدھی آیت ہے، لَيَقُولُنَّ، میں قسم سے کہتا ہوں بار بار چلا کر کہتے جائیں گے۔ کیا کہتے جائیں گے؟ یا ویلنا، ویل کہتے ہیں، ویل عربی میں ہے، رسول کی اپنی ڈیفینیشن ہے ان کی، کہ جہنم کا سب سے پہلا جو حصہ ہے نا، سب سے نچلا حصہ جو اتنا ڈرونا، اتنا خوفناک ہے، جہنم اس سے خود پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے ویل۔ یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہیں، ان کو اتنی ہوا لگتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا ویلنا، ہمیں تو یقین ہے ہم سب سے نیچے پہنچ گئے، اس سے برا کیا ہوگا؟
انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہمیشہ 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 ہی ظلم کرتے رہے ہیں، ہم نے سب چیزوں کا اعتراف کر لیا. دیکھیے کوئی مجرم ہوتا ہے نا، اس کو انٹروگیشن روم میں لایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پھر کوئی اگر کرپٹ پولیس ہوگی تو اس کو پٹائی بھی کرے گی، اعتراف کر لے اعتراف کر لے اعتراف کر لے، وہ مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں. اگر آپ اس کو اتنا ٹارچر کریں کہ وہ سب چیزیں مان جائے، سب کا اعتراف کر لے، اور وہ ان چیزوں کا بھی اعتراف کرے جس کا آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، یعنی پاگل کر دیا مار مار کے اسے. اس آیت میں اس کو ذرا سی ہوا لگی ہے، ذرا سی ہوا لگی ہے، اور وہ ساری زندگی کے گناہوں کا اعتراف، میں تو شروع سے ہی ظالم رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں، وہ اتنی سی ہوا سے. ابھی جہنم کے اندر کی بھی بات نہیں ہو رہی، باہر کی بات ہو رہی ہے. اس کا ایمان ہے لوگوں کو کہ ہمیں جہنم کی ہوا تک نہیں چاہیے باہر کی، انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور کسی کا ایمان جہنم کے بارے میں یہ پکا ہو جائے کہ اس کو جھوٹی تسلی نہ ہو کہ جہنم اتنی بری جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی عباد الرحمن میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بائی دا وے، اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کا لائک کرنا، آپ کا کمنٹ کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا، لیکن آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا، اور ہمارے لیے بھی.